نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق رسول النبي الكريم. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج مجھ جیسے بندہ ناچیز کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. میرے عزیز بھائیوں، جہاد جس کا نام سن کر مشرقی تہذیب اپنے ہتھیار نیچے گرا دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جہاد وہ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں مسلمان اس طرح کافر پر ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح ایک بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آج صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے جو کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ جہاد کو چھوڑ دیں گے، وہ موت سے خوف کرنے لگیں گے. میرے عزیز بھائیوں، آج وہ زمانہ آ گیا ہے، آج مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو گئی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کے اندر جن کی وادیوں کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہو چیچنیا کے اندر جہاں پر قرآن پاک کو ٹشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آج دیکھ رہے ہو آپ فلسطین کے اندر جہاں پر بیت المقدس میں نماز پڑھنے پر ہمیں روک دیا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، وہ بیت المقدس جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہو برما کے اندر جہاں پر مسلمان بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں. آج پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں. ہمارے حکمران بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران پیسے کی لالچ پر ناچ رہے ہیں، ہمارے حکمران اندھے ہو گئے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے مسلمان قوم پر کیا حالت ہو رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں جہاد کے بارے میں، جس طرح سید صلاح الدین چیف کمانڈر حزب المجاہدین جنہوں نے جہاد کے بارے میں کچھ کہا تو ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. ہمارے حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ امریکہ کو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. اپنے امریکہ کے اندر جب نریندر مودی آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر اے امریکیوں، اگر میں اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو بچانا چاہتا ہوں تو ایک میں دہشت گرد ہی صحیح ہوں. اگر میں اپنی بہنوں کی عصمتوں کو بچانا چاہوں تو میں دہشت گرد ہی صحیح ہوں. اگر میں کشمیروں کے بارے میں بات کروں تو میں ایک دہشت گرد ہی صحیح ہوں. آؤ، اگر میں دہشت گرد ہوں تو مجھے کچھ کہو. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے سینوں کے اندر محمد بن قاسم کی للکار ہے، ٹیپو سلطان کی تلوار ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم کچھ کہتے ہیں جہاد کے بارے میں تو ہمارے اوپر تلواروں کے سائے آ جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، لیکن آج ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں خالد بن ولید بن کے نکلنا ہے، محمد بن قاسم بن کے نکلنا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، جب سید ابوالعلا مودودی نے کتاب قادیانیت کے خلاف کتاب لکھی تو ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور سید صلاح الدین نے جب تلوار کے زور پر بات کیا تو ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. میرے عزیز بھائیوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب اسلامی نظام قائم ہوگا اس پاکستان کے اندر جو شروعات سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم کیا گیا. میرے عزیز بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاد کی باتوں پر عمل کریں گے. ہمارے